کیونکہ میں اردو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور اردو کی صورتحال سے آپ سب واقف ہی ہیں، لیکن مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ایک عوامی جلسہ نہیں ہے، مخصوص احباب مدعو ہیں، اور غالباً میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ ان کے دلوں میں اتر جائے اور ہم تھوڑا بہت اردو کے بارے میں غور و فکر کرنے پر آمادہ ہو سکیں۔ تو آپ اجازت دیں تو میں اجازت معذرت چاہتے ہوئے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جہاں اردو کا ذکر آتا ہے تو غالب کا ایک شعر ہے، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے اردو کا نام آیا، اور میری قوت نطق نے احترام و ادب اور فرط محبت سے میری زبان کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ میری قوت نطق کئی زبانوں سے آشنا ہے، لیکن وہ پہچانتی ہے کہ بوسوں کی قدر افزائی کی مستحق صرف اردو ہے۔ کیا ہم اردو بولنے والے بھی اردو کی اس قدر افزائی میں شریک ہیں؟ یوم اردو کے مبارک موقع پر ہم اردو کے معماروں، اردو کے محسنوں، اردو کے محترم خادموں اور محبان اردو کی یاد کرتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میر غالب، سر سید عبداللہ حالی، شبلی، پریم چند، ابوالکلام آزاد، فراق، جوش، قرۃ عین حیدر، فیض، یہ ایک پوری کہکشاں ہے جو آسمان اردو پر جگمگا رہی ہے۔ اس کہکشاں نے جو عظیم الشان وراثت ہمیں سونپی ہے، اس کہکشاں نے جو عظیم الشان وراثت ہمیں سونپی ہے، کیا وہ وراثت ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے؟ یوم اردو پر خوشیاں منانے والے اردو کے وارثین کو اپنا احتساب کر کے اس اہم سوال کا جواب دینا ہے، کیا اردو کی وراثت اہل اردو کے ہاتھوں میں محفوظ ہے؟ اس کے جواب کی جستجو میں آپ کو اپنے دو ایک مشاہدات میں شریک کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اب سے کوئی 60-65 سال پرانی بات ہے، بنگلور میں میری بہن کا گھر تھا، میں میسور سے بنگلور آتا، اس وقت خلاصی پالیم میں سٹی بس سٹینڈ وہاں تھا، بسیں نکلتی تھیں جے نگر کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ بہت عمر کم تھی میری، لیکن ابھی تک وہ نقش ذہن میں تازہ ہے۔ بس نکلتی تو کنڈکٹر جہاں جہاں بس کو رکنا تھا وہاں کے معروف نام لینے کے بجائے انہیں کنڈا میں ادا کرتا تھا، اور بہت گونج کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہم تو واقف ہیں کہ اشوکا پلر کیا ہے، مادھون پارک کیا ہے، جے نگر 3rd بلاک کیا ہے، وہ پوری گونج کے ساتھ جب سٹاپ قریب نزدیک آتا تو کہتا اشوک استھمبا، پھر مادھون ادیانونا، جے نگر مورن ہنتا۔ اس وقت بس کے جو مسافر تھے کنڈا بولنے والے بہت سارے، وہ بھی ہنستے تھے، اس پر مذاق اڑاتے تھے اس کا، یہ کیا جنون ہے، اس کا کیا بک رہا ہے۔ آج وہ جنون پوری ریاست میں کی وراثت بن چکا ہے۔ یہ ہوتا ہے زبان سے محبت۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں جہاں رہتا ہوں HL 3rd اسٹیج میں، یہاں تپسندرا نام کا ایک کمرشل مرکز ہے، اور اس کمرشل مرکز میں 3 فیٹ بائی 3 فیٹ کا ایک چھوٹا سا واچ مرمت کرنے والے کی دکان ہے، بہت چھوٹی سی، اندازہ لگائیے کتنی چھوٹی۔ اس کی جو یافت ہوتی ہوگی دن بھر میں شاید اس کے گھر کا خرچہ چل جاتا ہوگا۔ اتنا معمولی، اتنا حقیر انسان، اس نے اپنی میز پر ایک تختی لگا رکھی تھی، وہ میں پڑھ رہا ہوں اس میں، غالباً وہ بھی اس نے لکھی نہیں تھی، لکھوائی تھی کسی سے۔ If you are in Karnataka for the last 3 months, if you are in Karnataka for the last 3 months, please try to speak to me in Kannada. Please try to speak to me in Kannada. Don't worry about the mistakes. I am here to help you.
یہ زبان سے محبت ہوتی ہے. پھر ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ 4-5 سال ہو گئے ہوں گے، یشونت پور کے اسٹیشن پر میں کسی کو رخصت کرنے گیا ہوا تھا. وہاں نوجوانوں کا ایک گروپ تھا، 17-18 سال، 19-20، بس اسی کے درمیان کوئی 25-30 نوجوان. تو ظاہر ہے کہ اس عمر میں تو ہم چہلیں کرتے ہیں، اپنے معشوقوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کیفے میں رہتے ہیں، سارا کام ہوتا ہے. ایک گروپ تھا، کچھ باتیں کر رہا تھا. میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ دونوں نے کہا کہ ہم دلی جا رہے ہیں. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ کناڈا کو کلاسیکل زبان کا درجہ دینے میں مرکزی حکومت ہچکچا رہی ہے، ہم وہ احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ہم احتجاج کریں گے. آپ ان کی عمروں کا اندازہ لگائیں. ان کو کیا پڑی تھی کہ اپنی زبان کے بارے میں، جو ابھی سن بلوغ کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو اپنی زبان سے اتنی محبت ہے کہ کرناٹکا کو کلاسیکل زبان کا رتبہ دلانے کے لیے یہ سفر کر کے دلی جا رہے ہیں. اور وہ کامیاب ہوئے. اس وقت تک صرف 2 کلاسیکل زبانیں تھیں، ایک سنسکرت تھی اور تمل. کناڈا کو انہوں نے کلاسیکل زبان کا درجہ دلایا. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 سال پرانی بات ہے، بنگلور میں جتنے کمرشل مراکز تھے، دکانیں تھیں، سب کے سب صرف انگریزی میں سائن بورڈ میں لکھی جاتی تھی، کناڈا کا نام و نشان نہیں تھا. پھر کناڈا رکشنا ویدیکے کے سربراہ نے تحریک شروع کی کہ جب تک آپ کو 30 دن کا وقت دیا جاتا ہے، جب تک تمام سائن بورڈ کناڈا میں نہیں لکھے جائیں گے، ہم آپ کی دکان پر ہلہ بولیں گے. آج آپ دیکھیے بنگلور میں کوئی دکان کناڈا سائن بورڈ کے بغیر خالی نہیں ہے. زبان سے محبت یہ ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک واقعہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. بنگلور کا ایک بہت مشہور کالج ہے، ہمارا کالج. اور ایک مرتبہ میں کسی تقریب میں مدعو تھا، تو میں نے ان کے پرنسپل سے کہا کہ صاحب آپ ایسا کیجئے نا کہ جو کلاس رومس ہیں ان پر اردو میں بھی تختیاں لگوائیے گا. آپ میرے شعبے میں جا کر دیکھیں، بنگلور یونیورسٹی کے، وہاں صرف 2 زبانوں میں کلاس روم اور اساتذہ وغیرہ کے کمروں پر بھی تختیاں لگی ہیں. صرف اردو میں آپ کو تختیاں نظر آئیں گی، اور وہ بھی کناڈا اور اردو، کناڈا اور انگلش ایک طرف، دوسری طرف پوری اردو. آج بھی انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے مجھے کہا کہ سعید صاحب اس سے کالج کی ساکھ گر جائے گی. اردو میں نام کی تختی لگے تو کالج کی ساکھ گر جائے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اردو نام پرنسپل، اردو پڑھا ہوا، اردو بولتا ہوا پرنسپل. میں آپ کے ضمیر کو ذرا سا جھنجھوڑ رہا. اردو کی بے حرمتی ہم ہی کرتے ہیں، اور پھر ہم ہی مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. جو بھی شخص مجھ سے ملتا تھا پوچھتا تھا کیا حال ہے، تو آ رہی ہیں اردو اسٹوڈنٹ آ رہی ہیں. بند ہو جاتا ہے ڈپارٹمنٹ، پڑھتے نہیں. اختلافات اس کی جڑ ہے، پڑھتے نہیں کھول گئے. اس نے کبھی اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھائی، اسے اردو سے کوئی محبت نہیں ہے، مگر مگرمچھ کے آنسو ضرور بہا تھا کہ اردو کا حال بہت برا ہے. یہ کیسا دکھلاپن ہے، یہ کیسی بے ضمیری ہے. اچھا، بہت ساری باتیں ہیں اس وقت، چونکہ وقت کم ہے. میں صرف آپ سے 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ آزادی سے پہلے پنجاب میں اردو لازمی تھی، جس طرح کناڈا لازمی ہے. کرناٹک ہندو، سکھ، عیسائی جو بھی ہوتا اس کو اردو پڑھنا ہوتا تھا. لا محالہ سارا کاروبار جو ہے اردو میں لکھا جاتا تھا. اور اردو 700 سال سے اردو رسم خط میں لکھی جا رہی ہے.
آج ہمیں اردو کا رسم خط جو ہے بہت پیچیدہ معلوم ہونے لگا ہے. 700 سال کے بعد 700 سال تک ہمارا سرمایہ اردو رسم خط میں لکھا جاتا رہا ہے، اور آج اردو لکھنا ہمارے لیے تکلف کا باعث ہے، بہت تکلف کا باعث ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو زبان ہم اردو بولتے ہیں، جو زبان صرف بولی کی حد تک رہتی ہے وہ بولی بن جاتی ہے، پھر زبان نہیں بنتی. اس میں کوئی سرمایہ نہیں ہوتا کہ جس کی طرف ہم رجوع کر سکیں. ہماری ذہنی زندگی جو ہے پست ہو جاتی ہے، ہماری پوری قوم اس کا شکار ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھیے گا کہ اردو کے لیے ہم نے رومن رسم خط کو مقرر کر دیا ہے. اردو لکھنا ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا ہے. وہ رسم خط جس کی وراثت 700 سال کی وراثت ہے، آج وہ رسم خط ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. بہت آسان. اس میں اردو اساتذہ بھی شامل ہے، طلبہ بھی شامل ہے، پورا طبقہ، پوری کمیونٹی شامل ہے. سب شامل ہیں، کوئی اکیلے ہم نہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ رسم خط کیا ہوتا ہے؟ کسی زبان کی جلد ہوتی. یہ جلد لباس نہیں، لباس اتارا جا سکتا ہے، پہنا جا سکتا ہے سب. رسم خط کسی زبان کی جلد ہوتی ہے، اور ہم اس جلد کو کھرچ کر وہاں دوسری جلد لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بچپن میں ماں سے 2 چیزیں سیکھتے ہیں. ایک وہ ہمیں دودھ پلاتی ہے اور دوسری اپنی زبان سکھاتی ہے. تو اس اعتبار سے اردو کا مرتبہ ماں کا مرتبہ ہوا. آپ اس ماں کی جلد چھیل کر وہاں نئی جلد لگانا چاہتے ہیں. اندازہ کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری سہل پسندی ہمیں اکساتی ہے کہ رومن رسم خط میں لکھو. اس سہل پسندی کا نتیجہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک کتاب تھی جو میں لایا نہیں، پوری کتاب ہے، 200 صفحہ کی کتاب ہے. بخاری شریف کا اردو ترجمہ ہے. پہلے صفحے سے آخری صفحے تک دے جائیے، تمام احادیث اردو میں ہے، پورا رسم خط رومن ہے. اگر آئندہ اس طرح ہمارا جو کچھ بھی ہم لکھ رہے ہیں سب رومن میں ہو جائے گا تو یقین مانیے ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اردو کا قاعدہ ABCD سے شروع ہوگا، الف ب ت سے نہیں شروع ہوگا. یقیناً جب آپ رومن کے لیے، رومن سے آپ اتنا آشنا ہو چکے ہیں کہ آپ کے حروف جو ہیں گم ہو گئے ہیں، تو اردو ادب جو ہے تمام رسم. اچھا اس سے تو ہوگا یہ کہ ABCD لکھ کر آپ اردو کا قاعدہ پڑھائیں گے کیونکہ رومن ہی میں لکھ رہے ہیں. لیکن اس 700 سال کے سرمایہ کا کیا ہوگا؟ کیا اس سارے سرمایہ کو آپ انگریزی رسم خط میں منتقل کر سکیں گے؟ دیکھیے بظاہر یہ بہت معمولی چیز آج لگتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بچپن میں جب کسی سے کہا جاتا تھا کہ یہ رشوت لیتا ہے تو وہ بھی سر جھکا کے نکل جاتا تھا، اور معاشرے میں اس کا مقاطع کیا جاتا تھا، لوگ اس سے بات کرنے سے ڈرتے تھے. آج رشوت طرز حیات ہو گیا ہے. طرز حیات ہونے کی وجہ سے ہم اسے برا نہیں مانتے. اردو کا رسم خط رومن ہو جائے تو ہم برا نہیں مانیں گے، نہیں برا نہیں مانیں، کیونکہ سب کچھ استعمال کر رہے ہیں. لیکن جو میراث ہم گنوا رہے ہیں، جس میراث کی ہم بے حرمتی کر رہے ہیں، اس میراث کا کیا ہوگا اور ہماری پہچان کیا رہ جائے گی؟ اردو کی پہچان اس کے رسم خط سے ہے. وہ پہچان کو آپ گنوا دیں گے تو کیا ہوگا؟ آج یہ بہت معمولی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ واٹس ایپ کے تمام میسیج، جتنے بھی پیغامات ہیں وہ انگریزی رسم خط میں لکھیں. آہستہ آہستہ جب اس کی عادت ہوتی جائے گی تو اردو رسم خط پس منظر میں جاتا جائے گا، پھر انگریزی رسم خط ہی باقی رہ جائے گا. تو آپ اندازہ لگا نہیں سکتے. ابھی جو میں نے بات یوں ہی مذاق میں کہی ہے کہ اردو کا قاعدہ جو ہے وہ الف ب ت کے بجائے ABCD سے شروع ہوگا. کیا ہم اس نقصان کے لیے تیار ہیں؟ چلیے میں اپنی بات کو
ख़त्म कर रहा हूँ। एक और चीज़ भी थी जो इफ्तिखार अहमद शरीफ जानते हैं कि उर्दू का रिश्ता रोज़गार से जोड़ा गया, और पता नहीं तकरीबन 1 सदी से आवाज़ सुनाई दे रही है कि उर्दू पढ़ के करना क्या है, रोज़गार नहीं मिलता उर्दू पढ़ने से, उर्दू पढ़ने से रोज़गार नहीं मिलता। तो अब तक जितने भी उर्दू बोलने वाले बरसरे रोज़गार हैं, क्या वो उर्दू नहीं जानते? आप मुझे ये बताइए कि उर्दू पढ़ने से रोज़गार नहीं मिलता का मतलब क्या है? आपने इंजीनियरिंग की, आप डॉक्टर बने, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोई एक्सपर्ट बन गए, आप ये सब हो गया, तो इंटरव्यू में क्या आपसे ये पूछा जाता है कि तुमको उर्दू आती है? अगर आप कहें कि उर्दू आती है तो नहीं, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा, तुम्हें रोज़गार नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी उर्दू पढ़ने से रोज़गार नहीं मिलता। लोग इतना नहीं जानते कि रोज़गार मिलता है उन मौज़ूआत की तरफ जिसके पढ़ने से आपको रोज़गार मिलता है। उर्दू का रोज़गार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उर्दू एक तहज़ीबी ज़बान है। हम अपनी तहज़ीब के लिए, अपनी बक़ा के लिए, अपने अक़दार के लिए, अपने अखलाक के लिए सीखते हैं। आप उसका रिश्ता वो रोज़गार से कहाँ से मिला रहे हैं? अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, तो क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लिखने की वजह से, अपनी महारत से, आपकी मेहनत से आपने जो रैंक हासिल किया उससे रोज़गार मिलता है? ये उर्दू पढ़ने से रोज़गार नहीं मिलता। रोज़गार उर्दू का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बहकावा है, हमें बहुत ज़माने से बहकाया जाता रहा है और हमने उस पर यकीन कर लिया। यकीन करके आप कहते हैं नहीं उर्दू नहीं पढ़ना है, रोज़गार नहीं मिलता है। क्या बात है? तो ये तमाम मिथ्स इस तरह के हैं कि हमें, देखिए मैं आपसे एक बात अर्ज़ किए देता हूँ कि ये जो मेरी बातें आप सुन रहे हैं बहुत मुतासर लगते हैं, आप बहुत मतलब है कि आपके ज़मीर को मैंने झिंझोड़ा है, ये सब अपनी जगह। लेकिन जब आप इस हाल से बाहर जाएंगे तो इस कान से सुनी हुई बातें इस कान से निकाल देंगे। यही होता है। क्या आपने कभी संजीदगी से सोचा है कि ये सारे मसाइल जो सईद साहब बयान कर रहे हैं उसको हल करने में हम क्या कर सकते हैं? कौन सा कदम हम उठा सकते हैं? किस तरह हम इसको बचा सकते हैं? कभी ख्याल नहीं आता। हंस खेल कर आज सईद साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, क्या की? कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि आज से हम इस मंजरनामे को बदलें किसी हद तक। मैं ये नहीं कहता कि भाई इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब बहुत पुरानी बात है। आजकल इनकलाब आता नहीं है, उसको हमने कैद कर दिया है, भूल जाइए उसको। और दूसरी बात यह है कि ज़फ़र तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ड्रामा उनका जुनून था। जुनून है, उर्दू नहीं पढ़ी लेकिन उर्दू में ड्रामा करने का जुनून आज इस मंजिल पर पहुँचे। हम लोग उर्दू के बारे में जुनून इख्तियार नहीं करते, हम होशमंद हो गए हैं, बहुत होशमंद हो गए हैं। हमें मालूम है कि उर्दू की हैसियत क्या है, क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें इस होशमंदी को रुख़्सत करने की ज़रूरत है। हमें फिर जुनून के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। मैं बहुत एक छोटी सी ये तजवीज़ सामने रख के अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। वो ये है कि उमूमन जब जश्न मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, तो तोहफ़ों का तबादला होता है ना। हम किसी के पास जाते हैं, तोहफ़े देते हैं, किसी के पास आते हैं, वो तोहफ़ा लेकर आते हैं, यानी खैर सिगाली का माहौल पैदा होता है और हम उन तोहफ़ों से बहुत खुश होते हैं। आज इस महफ़िल में भी हम तोहफ़ों का तबादला करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम तोहफ़ों का तबादला करेंगे। मैं आपको कुछ तोहफ़े दूंगा और आप मुझे एक तोहफ़ा दीजिए बस, लेकिन पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी दिल लगाकर, रस्म की अदायगी के लिए नहीं, तकल्लुफ़ के लिए नहीं, नुमाइश के लिए नहीं। मैं एक तोहफ़ा आपको दे रहा हूँ, आप मुझे इस वक्त देखिएगा। मैं पहले आपका तोहफ़ा क्या है वो मैं आपको बता दूँ,
وہ تحفہ یہ ہے کہ جب آپ اس محفل سے باہر نکلے تو آئندہ اردو کو اردو میں لکھیں، انگریزی میں نہ لکھیں۔ یہ تحفہ دے سکتے ہیں آپ سب مجھے؟ دے سکتے ہیں؟ یا یوں ہی میرا دل رکھنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اردو کا اردو میں لکھیں؟ وہ واٹس ایپ کے پیغامات ہوں، کوئی موقع ہو، جب آپ کو اردو لکھنے کا موقع ہے تو آپ اردو میں لکھیں گے۔ بس اتنا سا تحفہ، میں بہت خوش ہوں گا، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ ضرور انشاءاللہ۔ اور جو تحفہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ جو زبان بولی کی حد تک رہتی ہے وہ غیر مہذب زبان ہے، تہذیب نے اس کو چھوا نہیں، اور وہ اپنی تہذیب کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ جنگلیوں کی زبان بول لیتے ہیں، کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں بہت، لیکن ان کی اتنی لمبی تاریخ کا کوئی سرمایہ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی ان کی زبان کو لکھتا نہیں ہے۔ تو اب سے 500 سال 1000 سال پہلے جو ان کی کیفیت تھی آج بھی وہی کیفیت ہے۔ تو اردو جو ہے، اردو زبان کو اگر ہم بولی کی حد تک ہی رکھ لیں گے تو اس زوال کی طرف جائے گی اور ایک دن فنا ہو جائے گی۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ دکنی زبان جب ہم گھروں میں، بازار میں دوست احباب کے ساتھ بول لیتے ہیں، یہ زبان عادل شاہی دور میں، جیسا ظفر نے اشارہ کیا تھا، لنگوا فرانکا تھی، یعنی سب کی زبان تھی، اور اس زبان میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ کبھی سالار جنگ میوزیم جائے، ادارے ادبیات اردو، کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد جائیے، ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ صبرس، کتب مشتری، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ سب دکنی میں لکھی گئی تھی۔ آج دکنی کوئی لکھتا ہے؟ بولتا ہے کوئی بولتا ہے، لکھتا نہیں، پڑھتا نہیں ہے، تحریر نہیں کرتا۔ معمولی ایک جملہ، میں کل آ جاؤں گا، میں کل آتوں، یا میں کل آتوں، کوئی لکھتا ہے؟ نہیں لکھتا۔ میں کل آؤں گا اردو میں لکھتا ہے۔ تو جو زبان بولی کی حد تک گر جاتی ہے اس کا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ نے اس بولی کو تحریر میں نہ دیکھا تو پھر یہ زبان بھی ختم ہو جائے گی۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، اب یہ باقی کیسے رہے گی؟ باقی اس طرح رہے گی کہ آپ تحریر لکھیں گے اردو کی، اور تحریر پڑھیں گے آپ۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، اس زبان کا ایک نقشہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک تحفہ میں نے آپ کا لے لیا کہ آپ آئندہ جو بھی آپ لکھیں گے رومن رسم خط میں نہیں لکھیں گے، اردو رسم خط میں لکھیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔